هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل هاي حسين يا حسين هاي حسين يا 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 حسين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی، درسگاہ کربلا کے عنوان سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کا تسلسل جاری و ساری ہے، مختلف ٹاپکس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بصیرت کے اوپر ہے کہ بصیرت کیا ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہمارے مہمان حجت اسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بصیرت، کہ بصیرت وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی قائد ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی اپنی ہدف کو لے کے آگے جا رہا ہے، اپنے مشن کو لے کے آگے جا رہا ہے، تو دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اپنے ہدف اور مقصد کی کامیابی کے لیے اس کے لیے دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ اس کے باوفا اور اس کے ساتھ دینے والے ساتھی ہوں۔ اگر اس کے ساتھ باوفا ساتھی ہیں، وفادار ساتھی اس کے ساتھ ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری اس کی بصیرت ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی بصیرت ہے اور وہ کس طرح سے اس بصیرت کو لے کر آگے جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچے، اپنے مقام تک پہنچے، اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو بصیرت ہے، کس طرح سے انہوں نے بصیرت انتخاب کیا، اور دوسری ان کے باوفا ساتھی ہیں۔ یہ دو اہم چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انقلاب اور نہضت جو ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انقلاب جو ہے وہ اچانک ایک انقلاب آتا ہے۔ جب کوئی اچانک انقلاب آئے اور اس کا جو سالار ہے، جو رہبر ہے، وہ جو لوگ ہیں، جو غفلت میں ہیں لوگ، ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کس چیز کا انقلاب ہے، اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا جو ہدف ہے، جس مقصد کے لیے اس نے انقلاب وہ لے کے آیا تھا، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک اور انقلاب ہے جس کے انقلاب کو دوسری قسم ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ انقلاب، یہ تحریک، یہ نہضت جو ہے وہ ایک رہبر جو ہے، ایک قائد جو ہے وہ بصیرت کے ساتھ لے کے چل رہا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ قیام عاشور کا جو واقعہ ہے، نہضت کربلا ہے، جو تحریک کربلا ہے، جو مقصد ہے وہ امام کی بصیرت کی وجہ سے ہے۔ اور ہم کربلا سے جو ہمیں درس لینا وہ ایک یہ ہے، جس طرح سے مختلف ٹاپکس ہم لے کے آئے آپ کے پاس، غیرت کے حوالے سے لے کے آئے، انبیاء کی جو غیرت ہے، اور آج جو ہماری بصیرت ہے کہ کس طرح سے ہم وہ بصیرت لے سکتے ہیں۔ تو میرا مولانا صاحب سے سوال یہی ہے کہ جس طرح سے مولا بصیرت کے ساتھ چلے کربلا کی طرف، اور بصیرت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرنا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو یہ بتائیں کہ خود بصیرت کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور وہ ہے بصیرت۔ دیکھیں، دو لفظیں ہیں، ایک ہے بصارت
اور ایک ہے بصیرت۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے دو طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، دو طرح کے عالم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک عالم وہ ہے جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک عالم وہ ہے جسے ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے سے، انہیں بصارت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو چیزیں ہم عقل کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے، اپنی قوت ادراک کے ذریعے سے جن چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا بصارت کا تعلق ہے عالم شہود سے، وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جنہیں ہم دیکھتے ہیں، ان کا تعلق ہے بصارت سے۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے بصیرت سے۔ لہٰذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بصیرت بصارت سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے خود اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا نے اپنے کو بصیر کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں بار بار بصیرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جہاں نبی خدا یہ آواز دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، علی بصیرتن، سبحان اللہ۔ بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ایک قائد، ایک رہبر، ایک لیڈر اگر بصیرت کے ساتھ قوم کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ قوم یقیناً کامیاب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ بصیرت یعنی گہرائی میں اتر جانا، کیا بات ہے۔ آگاہی اور علم حاصل کرنا جس کے اندر عمق پایا جاتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی زیارت جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں بھی زیارت پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ علی بصیرتن، اللہ اکبر، آپ صاحب بصیرت ہیں، بے شک۔ یا جس وقت ہمارے اور آپ کے امام کے سامنے یہ مسئلہ آیا، معصوم کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ کانا عمنا العباس، ہمارے چچا ابو الفضل العباس نافذ البصیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی بصیرت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ کیا بات ہے۔ ہم نے جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت کو سنا ہے، بے شک۔ ہم نے ان کی وفا کا تذکرہ سنا ہے، جی جی، لیکن وفا سے بھی بڑھ کر، شجاعت سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے بصیرت۔ سبحان اللہ، جہاں امام جناب عباس علیہ السلام کے جو فضائل بیان کر رہے ہیں اللہ، فرماتے ہیں وہ نافذ البصیرت تھے، کیا بات ہے۔ یعنی مسئلے کی گہرائی میں پہنچ جانے والے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ انسان سطحی طور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، جی، اس کو بصیرت نہیں کہا جاتا، بے شک۔ لیکن جب مسئلے کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے بہت کہ زیادہ ضرورت ہے انسان بصیرت کہ کی، انسان کے پاس بصیرت ہو۔ ہونا چاہیے واقعا، اگر بصیرت نہ ہوگی، وہ صرف بصارت سے کام لے گا نہیں تو چلے، گمراہ ہو جائے گا۔ بے شک، اس لیے کہ ہر طرف جو ہے وہ دین کے نام پہ کہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے، کہیں دنیا کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، کہیں جاہ و حشم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر انسان صرف ان آنکھوں کو ذریعہ بنائے گا، بصیرت سے الگ ہو جائے گا، سبحان اللہ، تو وہ خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ جب دنیا کی تعریف کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مثل الدنیا کا مثل حیہ، صحیح، یہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی مثال ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً سانپ جو ہے وہ ہر ایک نے دیکھا ہوگا، حدیقۃ الحیوانات میں دیکھا ہوگا سانپ کو،
میوزیم میں دیکھا ہوگا سانپ کو، طرح طرح کے سانپ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، صحیح بات، ایک سے ایک خوبصورت سانپ جن کے اوپر پھول اور پتیاں بنی ہوئی ہیں، بالکل بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں کہ واقعاً اس کو پکڑنے کو جی چاہتا ہے۔ صحیح، اور حتیٰ کہ وہ سانپ جو سیاہ سانپ ہوتا ہے، کالا سانپ ہوتا ہے، اس کی بھی جلد کتنی نرم ہوتی ہے، جی جی کتنی نازک ہوتی ہے بالکل، کہ وہ اپنی طرف جذب کرنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، فرض کیجئے 30 سال کا باپ ہے اور 4 سال کا اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، راستے میں سانپ دکھائی دیا، باپ کے قدم رک گئے، لیکن یہ بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سانپ کی پکڑ طرف لے بڑھیں اور اسے پکڑ لیں۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کو روکنا چاہتا ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے کہ اسے ہم ہاتھ میں لے لیں۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے پاس بصیرت پائی جاتی ہے۔ شک، ایسا نہیں ہے کہ باپ کے اندر بہادری نہیں پائی جاتی ہے، شجاعت نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ 4 سال کا بچہ جو ہے وہ باپ سے زیادہ بہادر ہے اور شجاعت اس کے پاس ہے، اسی لیے یہ سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، باپ کے پاس چونکہ بصیرت پائی جاتی ہے لہٰذا باپ کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل، باپ جو ہے وہ بچے کو بھی روکنا چاہتا ہے، سبحان اور بچہ جو ہے وہ خالی آگے بصارت سے کام لے رہا ہے، وہ صرف دیکھ رہا ہے، وہ صرف بصارت سے کام لے رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر انسان خالی بصارت کے حوالے اپنے کو کر دے تو چند لمحوں میں زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن اگر بصیرت ہوگی تو انسان اپنے کو بچا لے گا۔ یہ وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب دنیا کی مثال آپ نے سانپ سے دی ہے تو فرمایا قاتل سمھا، اللہ اکبر، اس کا سانپ جو ہے، اس کا زہر جو ہے، سم جو ہے وہ قاتل ہے۔ بے شک، لین مسھا، لیکن اگر اس سانپ کو مس کیا جائے تو یہ انتہائی نرم ہے، اس کی جلد انتہائی نرم ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ زہر قاتل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کی مثال جو ہے وہ سانپ کی ہے، دیکھنے میں انتہائی لطیف ہے، دیکھنے میں انتہائی جذاب ہے، انتہائی رنگینی اس دنیا میں پائی جاتی ہے، یہ دنیا جو ہے وہ اپنے کی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر پایا جاتا ہے وہ زہر قاتل ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا جو صرف بصارت سے کام لیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا کو حاصل ہونا چاہیے، کیسے ہی صحیح، پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، کرسی ملنی چاہیے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے انسان اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے کوشش کرتا جن کے پاس صرف بصارت ہے، بصارت ہو، جو اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، جو اس دولت کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، جو اس اقتدار کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ دنیا ہم تک پہنچ جائے، لیکن جن کے پاس بصیرت پائی جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، اپنی بصیرت کی نگاہوں سے حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے اوپر مری جا رہی ہے، مگر وہ انسان جس کے پاس بصیرت پائی جاتی تھی وہ دنیا کو طلاق پہ طلاق دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، لہٰذا بصیرت کو اختیار کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ انسان اس مسئلے کی گہرائی تک پہنچ جائے، اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، تاکہ انسان کو دھوکہ نہ ہونے پائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ممکن ہے کہ انسان کے پاس بصارت بہت اچھی ہو، اس کی آنکھیں بہت مضبوط ہوں، بہت تیز ہوں، بہت قوی ہوں، کہ وہ 2 کلومیٹر دور اڑتی ہوئی مکھی کو دیکھ لے، کیا بات ہے، لیکن بصیرت اتنی کمزور ہو کہ ابتدائی مسائل کو بھی نہ جانتا ہو۔ اللہ، اور بہت ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو کہ انسان کے پاس بصارت نہ ہو، بے شک، بصارت کمزور ہو، بے شک، یا انسان کے پاس اصلا بصارت نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابو بصیر ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی، اس کی بصارت نہ ہونے کے باوجود بھی بصیرت اتنی مضبوط ہے، بصیرت اتنی قوی ہے کہ اسے ابو بصیر کا لقب دیا گیا۔ یعنی آپ کی اس بات سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بصارت ہو اس کے پاس بصیرت بھی ہو، یقیناً دونوں طرف سے ممکن ہے انسان کے پاس بصارت ہو، بصیرت نہ ہو، ممکن ہے انسان کے پاس بصیرت ہو مگر بصارت نہ ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں جناب ابو بصیر، بے شک، ظاہر ہے کہ آپ کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آپ کو لقب دیا گیا ہے ابو بصیر کا۔
سبحان اللہ. لیکن بصارت نہ ہونے کے باوجود بھی بصیرت کتنی قوی ہے، بصیرت کتنی مضبوط ہے کہ ایک دن جناب ابو بصیر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ابھی ابھی میرے مولا تشریف لائے تھے، میں نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ. لیکن کدھر چلے گئے مولا؟ اللہ اکبر. اب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، مولا آئے ہی نہیں تھے. کہا نہیں مولا آئے تھے مسجد میں نے مسجد میں مولا کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن مولا کب چلے گئے اور کدھر چلے گئے یہ میں نے نہیں دیکھا. اب آپ لوگ بتائیے. اب لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ جن کے پاس آنکھیں تھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولا نہیں آئے تھے. وہ سمجھے کہ شاید ابو بصیر جو ہیں وہ اندازے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے روزانہ مثلا مولا اس وقت تشریف لاتے تھے آج بھی آئے ہوں گے. تو وہ لوگ کہہ رہے نہیں ہیں مولا تشریف نہیں لائے تھے. ابو بصیر نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے مولا آئے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ چلو خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں کہ مولا آپ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے. لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد ابو بصیر کی شکایت کی. کہا مولا دیکھیے ہم لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آئے تھے، اور وہ بصیر نابینا ہونے کے بعد بھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے تھے. اب آپ خود ہی بتائیے آپ تشریف لے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد میں آیا تھا. اللہ اکبر. ابو بصیر صحیح کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. امامت کو دیکھنے کے لیے بصارت کی نہیں، بصارت جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ بصیرت والی نگاہ چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، بہت اچھا. لہٰذا بصیرت جو ہے وہ اگر انسان کے اندر پائی جائے تو انسان حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر سکتا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. انسان حق کو تشخیص دے سکتا ہے. لہٰذا دین اسلام نے اپنی تعلیمات میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کیا ہے بصیرت کے اوپر، کہ انسان صرف اپنی بصارت پر توجہ نہ دے اور بصیرت کے اوپر توجہ دے. سبحان اللہ. تاکہ وہ حقائق کو سمجھ سکے. کسی بھی مسئلے میں جب تک انسان اس کی گہرائی میں نہ اترے گا، اس کی حقیقت کو نہ جانے گا، اس وقت تک انسان جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے بہت ہی مشہور، عمر بن عبد العزیز. جی، عمر بن عبد العزیز بنی امیہ کا خلیفہ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ بنی امیہ کے خاندان سے ہے اور بنی امیہ کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، لیکن اس نے جو کچھ نیک کام کیے ہیں، فتح واپس کر دیا تھا. اس نے بہت سے نیک کام کیے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ تھا سبحان اللہ وہ اس نے ختم کیا ہے. جی. ہم اس کی حکومت کی تائید نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے جو اچھے کام کیے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں. جی. عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنا ہے سن 99 ہجری میں، یعنی تقریباً 57 سال 58 سال کا فاصلہ ہے. مولا کائنات کے اوپر جب سب و شتم کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ممبروں سے، تب یہ 50 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے. جب عمر ابن عبد العزیز برسر اقتدار آیا ہے تو 50 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، بلا بھلا کہا جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ مسجد بنائی گئی تھی سب علی کے عنوان سے، اللہ اکبر، جس میں لوگ جا کر حضرت علی کو سب و شتم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. عمر ابن عبد العزیز نے یہ سوچا کہ میں اس کام کو کیسے روکوں، کہ جو حضرت علی کے خلاف جو سب و شتم ہو رہا ہے میں اس کو کیسے روکوں. دیکھیں اس نے کس بصیرت سے کام کیا. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ ایک طریقہ جو 50 سال سے رائج ہو چکا ہے اور مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، اس کو اچانک روک دینا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، چاہے حکومت ہی کیوں نہ انسان کے ہاتھ میں ہو. اب ظاہر ہے کہ عمر ابن عبد العزیز نے سوچا کہ اس طریقے کو روکنا چاہیے، مگر ایسا طریقہ ہے کہ لوگ اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی عادت ہو گئی ہے کہ گھر میں بھی نماز کے بعد مولا علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں. اس طریقے کو روکنا ہے، اس بدعت کو روکنا ہے. اس نے ایک منصوبہ بنایا. ایک عیسائی طبیب تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، جب میں دربار میں بیٹھوں، میرے سامنے علماء بیٹھے ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوں، تو اس وقت تم دربار میں آنا
اور آنے کے بعد مجھے سلام کرنا اور کہنا ایھا الامیر، اے امیر، میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اس عیسائی سے کہا، اس عیسائی سے کہا کہ آپ نے دربار میں آ کر یہ بات کرنی ہے؟ دربار میں آ کر آپ میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس کا پیغام دیجیے گا، آپ رشتہ مانگیے، رشتہ جو ہے وہ آپ دیجیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عیسائی طبیب جو ہے وہ گھبرا گیا، اس نے کہا خلیفہ وقت میں عیسائی ہوں، آپ مسلمان ہیں، کیسے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا ہے، لیکن بس آپ یہ کہہ کر میں آپ سے مذہب پوچھوں گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ رشتہ لے کر آئے ہیں، تو آپ اپنا مذہب بتائیے گا، اور اس کے بعد یہ سوال کر لیجئے گا کہ پھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ عمر ابن عبدالعزیز کی بصیرت دیکھیں، بصیرت، کس طرح سے رسول کی نسبت دے کر لوگوں کو سمجھانا چاہا، جی کیسے یعنی اس طریقے کو جو رائج ہو چکا تھا اس کو اس ختم کو کرنا کیسے چاہا، روکا روکنا جائے۔ ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا چونکہ منصوبہ پہلے سے بنا تھا، عیسائی طبیب جو ہے وہ دربار میں آیا، اللہ اکبر، اس نے سلام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں سلام دیتے ہوئے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا اے امیر، میں اپنا رشتہ لے کر آپ کی بیٹی کے ساتھ آیا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ کی بیٹی سے اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ کہا کہ اگر تم مسیحی ہو تو ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان اور عیسائی میں رشتہ نہیں ہو سکتا کیسے ہے، ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ جیسے اس نے یہ جواب دیا، وہ عیسائی طبیب بولا، کہا اگر آپ مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں عیسائی ہوں، تو پھر رسول اللہ نے، آپ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی شادی علی ابن ابی طالب سے کیوں کر دی تھی؟ کیسے کر دیا؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب سے کیسے کر دی تھی؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا تو عمر ابن عبدالعزیز علماء کی طرف متوجہ ہوا، کہ آپ لوگ اس عیسائی کا جواب دیجیے۔ علماء نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ علی ابن ابی طالب تو مسلمان تھے اور وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، کیا بات ہے، انہوں نے تو بڑی خدمتیں کی ہیں اسلام کی، وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اسلام میں اتنی انہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں۔ تو جیسے ہی علماء نے یہ اقرار کیا کہ علی ابن ابی طالب سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اسلام میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، پیغمبر کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور فضائل بیان کرنا شروع کر دیا علماء نے، تو پھر عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ جب وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ان کے فضائل یہ ہیں، تو پھر ان کے اوپر سب و شتم کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟ اللہ اکبر، آپ لوگ اس مسئلے کا جواب دیجئے کہ اگر علی کے یہ فضائل ہیں، علی کے یہ کمالات ہیں، پیغمبر نے علی کے بارے میں یہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں، وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور سابق الاسلام ہیں، تو پھر ان کے خلاف یہ باتیں مسجدوں میں کیوں ہوتی ہیں، اللہ سب و شتم کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ اس بات کا جواب دیجیے۔ سبحان اللہ، اب ظاہر ہے کہ علماء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کس طریقے کو روک دیا جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اس روش سے اور اپنے اس طریقے سے اس نے مولا کائنات کے اوپر ہونے والے سب و شتم کو روکا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بصیرت ہے کہ اگر انسان کے اندر بصیرت ہو، اعتقادی بصیرت، یعنی انسان اگر خدا کو مانے تو بصیرت کے ساتھ، بے شک، انسان اگر سرکار دو عالم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے تو بصیرت کے ساتھ، انسان اگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے اوپر ایمان لے آیا ہے وہ بھی بصیرت، تو بصیرت کے ساتھ۔ جب انسان بصیرت کے ساتھ خدا کو مانے گا، بصیرت کے ساتھ نبی کو مانے گا، بصیرت کے ساتھ امام کو مانے گا، تو پھر اس کے اوپر حملہ کرنے والے جو حملہ کریں گے تو اس کے عقیدے کو وہ بگاڑ نہیں سکتے۔ بہت اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان بصیرت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اس نے عقیدہ جو ہے وہ یہ قائم کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے دین اسلام نے سارا زور صرف کیا ہے بصیرت کے اوپر، اہمیت کے اوپر، کہ انسان فقط اپنی ان بصارت کے اوپر نگاہ نہ رکھے۔ ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے مقدس اردبیلی، جی جی، بہت بزرگ عالم ہیں۔ بہت بزرگ عالم ہے، بے شک۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا گیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام تو آپ کے ماں باپ نے مقدس نہیں رکھا، بلکہ آپ کا یہ لقب ہے، آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے آپ کو مقدس کا لقب دیا ہے، لیکن آپ سے پہلے جو ایک عالم تھے
ان کے بارے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے، یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ کے پہلے جو ہے وہ ایک عالم تھے، ان کے بارے میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ اچانک دو لڑکیاں انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت، اصطلاح میں جنہیں چشم فلک نے نہ دیکھا ہو، اللہ اکبر، وہ ان کے حجرے میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ کی لڑکیاں تھیں، شاہی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہیں قافلے سے بچھڑ گئی تھیں اور راستہ بھول گئی تھیں اور ان کے کمرے میں آ گئیں۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا اور انہوں نے ان سے پناہ مانگی کہ ہم آپ کے کمرے میں، آپ کے حجرے میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو پناہ دے دی، لیکن جب رات کا وقت ہے اور دو لڑکیاں خوبصورت حسین موجود ہیں کمرے میں، تو اب یہ نفس تو بہرحال نفس ہے، بے شک۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا نفس جو ہے وہ ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو ان کے سامنے چراغ رکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ جس چراغ کی روشنی میں وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اپنی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک انگلی اس چراغ کے اوپر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی انگلی جو ہے وہ جلنے لگی اور تکلیف کا احساس ہوا تو انہوں نے انگلی ہٹا لی۔ اب جتنی دیر تک تکلیف کا احساس رہا یہ اسی انگلی کی طرف متوجہ رہے، اور جب وہ احساس ختم ہوا، درد تھوڑا کم ہوا، تو دوسری انگلی انہوں نے اس چراغ پہ رکھ دی۔ اللہ اس طرح سے رات گزاری، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بادشاہ کے جو سپاہی تھے اور ان کے کارندے تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حجرے میں پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ اور اب کیا تھا، گرفتار کر لیا گیا اور ان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اب لڑکیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری عزت محفوظ ہے، ہماری آبرو محفوظ ہے، یہ شخص انتہائی شریف ہے، پوری رات گزر گئی، اس نے مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی ہم کو نہیں دیکھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب بادشاہ اس بات کو کہاں سمجھنے کے لیے بے شک۔ تیار ہے۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ گواہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں کمرے میں۔ اس نے کہا نہیں، 10 گواہ تو ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ کہا وہ کون سے گواہ ہیں، انہیں پیش کرو۔ کہا اس شخص کی وہ 10 انگلیاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے 10 انگلیاں جو ہیں وہ جلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پوری داستان انہوں نے بیان کی۔ یہ واقعہ مقدس اردبیلی کے سامنے بیان کیا گیا سبحان اللہ۔ کہ آپ کے پہلے جو عالم تھے ان کا تقویٰ اس منزل کے اوپر تھا کہ ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں دو لڑکیاں آ گئیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں جلا ڈالیں، مگر ان لڑکیوں کی طرف نگاہ نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا تو لقب ہے تقدس، کیا بات، مقدس۔ آپ کا تو تقدس اتنا ہے، تقویٰ اتنا ہے کہ آپ کو مقدس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ بتائیے اگر آپ اس جگہ کے اوپر ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیں مقدس اردبیلی کی بصیرت دیکھیں، کیا بات، دیکھیں آپ کی گہرائی دیکھیں، آپ کی معرفت دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اگر آپ اس مقام کے اوپر ہوتے تو کیا کرتے؟ ممکن ایک عام آدمی ہوتا تو یہ کہہ دیتا مثلاً اپنے کو بڑا کرنے کے لیے کہ مثلا انہوں نے انگلیاں جلا لی تھی، ہم تو اپنے ہی کو جلا لیتے مثلا۔ جی بالکل، ظاہر کوئی اونچی بات کہہ دی جائے کہ، لیکن واقعی جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو خود اپنے کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا وقت مجھ پر نہ آئے، سبحان اللہ۔ سبحان، اس لیے کہ میں بشر ہوں، کیا بات ہے، نبی نہیں ہوں، کیا امام نہیں ہوں، معصوم نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ یہ ان کی بصیرت ہے سبحان اللہ۔ سبحان، واقعاً کہ ہر انسان واقعاً وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اسے غرور میں مبتلا کر دے، بہت اچھا، انسان کو اپنے تقوی کے اوپر غرور پیدا ہو جائے۔ نہیں، اگر بصیرت نہیں ہوگی تو اسے اپنی عبادت کے اوپر غرور ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، بصیرت نہیں ہوگی تو اسے اپنے تقدس کے اوپر غرور ہو جائے گا، لیکن جب بصیرت ہوگی تو وہ اپنے کو خدا کے حوالے کرے گا۔ سبحان وہ دعا کرتا ہے پروردگار اللہم لا تکلنی الی نفسی، اللہ اکبر، اللہ پروردگار تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ بیان کریں۔ ابھی یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک لیڈر کے پاس، ایک رہبر کے پاس بصیرت نہیں ہے تو اس کا قوم کا سارا بیڑا غرق ہے،
جس طرح بہت سی مثالیں ہماری دنیا میں ابھی بہت زیادہ موجود ہیں، اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک لیڈر ایسا ہے جس کے بصیرت ہے اور قوم اس کی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب سوال ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ آپ مثالیں بیان کر دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنی زندگی میں اس بصیرت کے ذریعے اصلاح کر سکیں۔ کچھ مثالیں بیان کر دیجیے گا۔ دیکھیے، بصیرت جو ہے وہ انسان کیسے حاصل کرے، اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ بصیرت جو ہے وہ پیدا کرے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے ترجمے پہ غور کرے، اس کی تفسیر کو پڑھے، جو واقعات پروردگار عالم نے گزشتہ امتوں کے بیان کیے ہیں، انبیاء کی امتیں، اور تو ان کو پڑھے، انسان ان پر غور کرے، دیکھے ان کی تباہی کے اسباب کیا ہیں، ان کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی کے اسباب کیا تھے، جو ان کے اوپر عذاب آیا ہے، جو خسارے میں رہے ہیں، نقصان میں رہے ہیں، ان کے نقصان اٹھانے کے اسباب کیا تھے۔ انسان سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرے، ان کی قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی ہیں ان کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تاکہ واقعی صحیح حقائق جو ہیں وہ انسان کی نگاہ کے سامنے آئے اور انسان ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے۔ بہت بہت شکریہ آغا جان، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے بصیرت کو کیسے لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بہت مفصل انہوں نے بیان کیا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جو ہمارے پچھلے علماء تھے، گزرے ہوئے علماء تھے، کس طرح سے انہوں نے بصیرت کو حاصل کیا اور کس طرح اس پر عمل بھی کیا، اور جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے اذہان میں بہت سے سوالات ہیں بصیرت کے حوالے سے، تو یہ کہ بصیرت حاصل کیسے کیا جا سکے، تو مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ قرآن کی تلاوت کریں، جتنی ہو سکے اس کی تفسیر پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو ان کی زندگیاں گزری ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ادھر سے واقعاً ہمیں بہت زیادہ جو بصیرت کے مواد ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں، اور خصوصاً جو کربلا سے ہم نے بصیرت لینا ہے وہ کیسے لینا ہے۔ کربلا کے جو واقعات ہیں اس کو آپ نہ صرف علماء سے سنیں بلکہ آپ مطالعہ کریں، کتابوں میں پڑھیں، سرچ کریں، خود کوشش کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مولا جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو کس بصیرت سے گئے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر کس طرح سے ایک ایک جو اصحاب ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، کس طرح سے بصیرت کے ساتھ انہوں نے انتخاب کیا ان کا کہ جنگ کے میدان میں جائیں گے۔ حر آیا، حر کو کیسے انہوں نے انتخاب کیا، کس طرح جائے، حر کے بیٹے آئے، کس طرح سے ان کو انتخاب کیا، پھر جس طرح سے اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا، اصغر کو لے کے چلے گئے، جناب غازی عباس کو بھیجا، یہ سب بصیرتیں آپ کربلا سے ملیں گی، اور اگر ہم صحیح طرح مطالعہ کریں تو ہمیں واقعاً معلوم ہو جائے گا کہ بصیرت کیا ہے اور کیسے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے مہمان گرامی جناب حجت الاسلام والسنہ سید احتشام رضوی صاحب کو اور اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, Hussein, Hussein.